اسے فاریہ شاہ کا انتظار کرتے ہوئے پورے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ بار بار دانت پیس کر اپنے بائیں طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے فاریہ شاہ نے آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھنا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اتنا وقت کیوں لگا رہی تھی۔ بہرام شاہ کی آج بہت اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے دفتر جلدی جانا تھا، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر وہ پہلی دفعہ یہ ڈیوٹی اپنے سر لے رہا تھا کہ وہ فاریہ کو یونیورسٹی خود ڈراپ کرنے جائے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اسے اچانک چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کر چونک کر اپنے بائیں جانب دیکھنے لگا۔ فاریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے سرخ ہو گیا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاریہ اس وقت گہری نیلی جینز اور گرے رنگ کے ٹاپ میں ملبوس تھی جس پر جگہ جگہ چھن چھن لگے ہوئے تھے۔ اپنے بال ایک طرف کیے وہ موبائل پر مصروف ہوتے ہوئے بہرام شاہ کی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے منگیتر بہرام شاہ کے ساتھ یونیورسٹی جانے والی ہے۔ اپنی ہی دھن میں مگن گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے فوراً اس میں بیٹھ گئی، جبکہ وہیں بہرام شاہ اس کی حرکت پر حیران کھڑا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پہ جمائے اپنے غصے کو قابو میں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فاریہ نے محسوس کیا کہ گاڑی چل نہیں رہی تبھی لاپرواہی سے بولی، اے ڈرائیور، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ارادہ ہے کہ 1 گھنٹہ ادھر ہی رکنا ہے اور پھر مجھے یونیورسٹی چھوڑو گے؟ یوں تو میں کلاس مس کر دوں گی، چلو جلدی کرو، گاڑی چلاؤ۔ وہ اپنا حکم دیتی سامنے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کر رہی تھی کہ آخر آگے بیٹھا کون ہے، جب اگلے ہی پل اس کی بات سن کر بہرام شاہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ غصے سے بولا، فاریہ، کم ٹو فرنٹ سیٹ۔ اس نے جیسے ہی 2 ٹوک انداز میں کہا۔ فاریہ شل ہو گئی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیٹ پر گر گیا۔ اس نے فوراً نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بہرام شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ مسٹر شاہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فاریہ نے غصے سے کہا۔ بہرام شاہ نے جلدی سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ پر آتے ہوئے دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے بولا، واٹ از دس بیہیویئر فاریہ؟ پتہ بھی ہے کہ تم یونیورسٹی جا رہی ہو یا کسی پارٹی میں؟ اپنے حلیے کو دیکھا ہے تم نے؟ اس کی بات سن کر فاریہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام شاہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ سب کہنے کے لیے آپ نے مجھے گاڑی سے نکالا؟ میری کلاس مس ہو جائے گی، ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ چلیں مسٹر شاہ، اگر آپ نے مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے تو جلدی چلیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور اوکے، میں فرنٹ سیٹ میں ہی بیٹھ جاتی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھنے لگی تو بہرام شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنے مضبوط بھاری بھرکم ہاتھ سے اسے سختی سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس حلیے کے ساتھ اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے دوں گا؟ پہلے جا کر چینج کرو۔ بہرام شاہ نے آنکھیں نکال کر اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے یہ باور کرانا چاہا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ اس کی بات سن کر فاریہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر شاہ، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ اسی زمانے کے ہیں یا پھر بابا آدم کے زمانے کے، جو آپ کو میرے اس حلیے سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کچھ کرنا ہے تو کر لیں، بلکہ آپ یہیں میرا ویٹ کرتے رہیں، میں تو اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے بہرام شاہ کی گاڑی سے نکل کر حویلی کے بالکل باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر بہرام شاہ حیران رہ گیا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور منہ میں بڑبڑانے لگا، ڈیڈ کو بھی یہی پاگل لڑکی ملی تھی جس سے میری منگنی کروا دی۔ ایسی بے حیا لڑکی سے بھلا میں کیسے شادی کروں گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی آن کر دی۔ فاریہ تو ابھی بھی حویلی کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بہرام شاہ نے اس کے سامنے سے گاڑی دوڑائی اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گاڑی چلنے سے سڑک پر دھول اڑتی ہوئی سیدھی فاریہ کے اوپر جانے لگی۔ یہ دیکھ کر فاریہ غصے میں بولی، کریزی مین،
اسے سینس بھی نہیں ہے کہ لڑکیوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ بڑا آیا کہ اس کے ساتھ میں یونیورسٹی جاؤں گی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی جب اگلے ہی پل ایک خوبصورت سی گلابی رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اسپورٹس کار تھی، اس کی سہیلی فضا کی، اور فاریہ خوشی خوشی فضا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے غلطی میری نہیں ہے، غلطی اس اسٹوپڈ لڑکی کی تھی، اور آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرام شاہ نے اپنی موم کو پیچھے سے پکڑ کر ہگ کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ اس کی موم نے اسے پیچھے دھکیلا۔ چلو پیچھے ہٹو، میری اتنی سی بات بھی نہیں مان سکے اور اب مجھے منانے آ گئے ہو۔ ایک چھوٹی سی نرم دل لڑکی کو تم یونیورسٹی چھوڑنے نہیں گئے اور اب ساری غلطی اس لڑکی پر ڈال رہے ہو۔ تم تو جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہو، جیسے مجھے تمہارا پتہ ہی نہیں ہے۔ عابدہ بیگم نے فوراً ہی اپنے بیٹے بہرام شاہ سے شکوہ کیا، جو ان کا لاڈلا اور اس حویلی کا وارث تھا۔ موم، آپ کو کیا پتا کہ اس نے کیسی ڈریسنگ کی تھی؟ بھلا کبھی سدرا نے ایسی ڈریسنگ کی ہے؟ اسے سدرا سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ 1 ماہ ہو گیا ہے اسے پاکستان آئے ہوئے، لیکن اس کے رہن سہن میں تو کوئی بھی فرق نہیں آ رہا۔ اگر وہ ایسی ہی بولڈ ڈریسنگ کرتی رہے گی تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس سے شادی بالکل نہیں کروں گا۔ بہرام شاہ نے اپنی ماں کو 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عابدہ بیگم فوراً ہی آنکھیں دکھا کر کہنے لگی، ہوش میں تو ہو بہرام، خبردار جو اپنے ڈیڈ کے سامنے تم نے ایسی بات بھی کی۔ وہ ان کی چہیتی بھتیجی ہے، اور اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو پھر حویلی کا آدھا حصہ اس کے نام کرنا ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ عابدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی بات سن کر بہرام شاہ فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، تلخی سے بولا، موم، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جائیداد کی خاطر انچاہے رشتوں میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں۔ سدرا کو دیکھیں، کتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، بیچاری کے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ ہم دونوں نے بچپن میں ایک ساتھ کھیلا ہے۔ میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اگر میری شادی خاندان میں ہی کرنی ہے تو میری شادی سدرا سے کر دیجیے۔ بہرام نے اپنی آنکھوں میں سدرا کا پیار سموئے کافی جذباتی لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ اس کی بات سن کر عابدہ بیگم نے فوراً اسے خبردار کیا اور آنکھیں دکھا کر وارننگ دی، بہرام، آج تو تم نے سدرا کا نام لے لیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اپنی کلاس دیکھو، تمہاری کیا حیثیت ہے، اور وہ ایک نوکرانی کی بیٹی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، تم پر صرف اور صرف فاریہ ہی سوٹ کرے گی۔ ہاں میں مانتی ہوں بڑی بولڈ ہے، لیکن تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم اسے سدھار سکتے ہو۔ تم پر پورا حق ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ۔ اسی لیے تو تمہیں بھیجا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے جاؤ تاکہ تم دونوں کے بیچ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی انا زیادہ پیاری تھی۔ دیکھو بیٹا، اگر اسے پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ انہوں نے بہرام کو تھوڑی سی ٹپس دیں کہ وہ کیسے فاریہ جیسی انگلینڈ سے آئی لڑکی کو سدھارے۔ بہرام اپنی ماں کی بات سن کر فوراً ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کمرے میں آ کر اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کی فیورٹ کافی ہمیشہ سدرا ہی تو بناتی تھی۔ وہ فوراً ہی اونچی آواز میں بیڈ سے ٹیک لگائے سدرا کو کافی لانے کا کہنے لگا، سدرا، سدرا، کافی لے آؤ، کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ سدرا، جو کہ اس کی منہ بولی پھپھو کی بیٹی تھی، جب سے فاریہ آئی تھی ایک کمرے میں بند سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرام کو یہ معلوم نہ تھا، وہ پھر بھی آنکھیں بند کیے بس کافی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس کا یہی روز کا معمول تھا۔ شام ہوتے ہی وہ ایسے ہی پوری حویلی میں سدرا کے نام کی مالا جپتا رہتا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا، جب اگلے ہی پل فاریہ، جو اسی وقت یونیورسٹی سے آئی تھی، بہرام شاہ کو سدرا کو پکارتے دیکھ چونک گئی، جو کہ سدرا سے کافی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ فوراً ہی بہرام شاہ کے کمرے میں چلی گئی۔ مسٹر شاہ، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ اصول کے پابند مسٹر شاہ اپنی کافی خود بناتے ہوں گے، لیکن یہ کام بھی آپ اس بیچاری سدرا سے کرواتے ہیں۔ ویری سیڈ۔ وہ یہ کہتے ہوئے بازو اپنے سینے پر جمائے بہرام شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بیڈ پہ لیٹا آنکھیں موندے سدرا کو پکار رہا تھا۔ جب اپنے سامنے فاریہ کو دیکھا تو فوراً ہی اٹھ بیٹھا اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا،
پھر دھیرے سے چلتے اس کے قریب آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاریہ جو ابھی بھی اسی ڈریسنگ میں اس کے سامنے کھڑی تھی فوراً بولی۔ مسٹر شاہ میری بات کا جواب دیں کہ کیا آپ کو کافی خود نہیں بنانی چاہیے؟ اس کی بات سن کر بہرام شاہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ فاریہ بلا کی خوبصورت تھی، اس کا وہ گلابی رنگ کا چہرہ اور وہ موٹی موٹی آنکھیں، انابی کٹاؤ دار ہونٹ، جبکہ 5 فٹ اس کا قد، لیکن اس کی زبان اتنی لمبی کہ بہرام شاہ دل ہی دل میں یہی سوچتا تھا کہ اگر اس سے شادی ہو گئی تو وہ کیسے اسے سنبھالے گا۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے وجود پر جما رہا تھا، جبکہ فاریہ اسے یوں گھورتے ہوئے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ فوراً ہی اپنے ہاتھ کی چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا۔ ارے مسٹر شاہ، آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ویسے تو آپ کبھی ہار نہیں مانتے، آج آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب اگلے ہی پل بہرام نے مسکرا کر اس سے کہا، جواب کیوں نہیں ہوگا؟ جواب ہوگا۔ جواب سننا چاہو گی؟ اس نے گلا کھنکار کر اپنی بات پر زور دیا۔ فاریہ نے اس کی بات سنی تو بولی، کیوں نہیں؟ بتائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگلے ہی پل بہرام اونچی آواز میں بولا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی تو ویسے تم کو میری بنانی چاہیے، لیکن وہ بیچاری سدرا ہے جو ہر بار میرے لیے کافی بنا کر لاتی ہے، تو کیوں نہ آج تمہارے ہاتھ کی کافی ٹرائی کروں؟ بہرام شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جس کے اندر اتنی سیلف رسپیکٹ ہے، یہ کبھی بھی بہرام شاہ کے لیے کافی نہیں بنائے گی، پر آج آزمانا بھی چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر فاریہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، خیر تو ہے مسٹر شاہ، آپ نے مجھ سے یہ توقع بھی کیسے کر لی کہ میں آپ کے لیے کافی بناؤں گی؟ اینی وے آپ کے لیے جو بھی کافی بنائے مجھے اس سے کیا؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس جانے والی تھی، جب اگلے ہی پل بہرام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو تو صحیح، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اب جب بولتی بند کر دی ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرام ایک پل میں ہی اس کے قریب آ گیا تھا کہ اسے بھی پتہ نہ چلا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر فاریہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی وہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ گلابی چہرہ اور بھی زیادہ لال ہو گیا۔ مسٹر شاہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود کو دور کرنا چاہتی تھی جب بہرام نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں سدرا کو یوں آوازیں دے دے کر بلاؤں اور اس سے کافی منگواؤں تو پھر تم بھی مجھے کافی بنا کر دے سکتی ہو۔ آفٹر آل تم میری منگیتر ہو۔ بہرام جو فل فلو میں اس سے بات کر رہا تھا، نہ جانے کیسے اس نے آخری بات کہہ دی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ اس کی بات سن کر فاریہ گھبرا کر رہ گئی۔ وہ فوراً اس سے تھوڑا سا دور ہوئی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، پر ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں بھی بہت درد ہے، اس لیے میں آپ کو کافی نہیں بنا کر دے سکتی۔ ہاں سدرا کو کہہ دوں گی کہ وہ آپ کے لیے کافی بنا دے، اس نے گھبراہٹ کے ساتھ جلدی سے کہا اور وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی، جب اگلے ہی پل بہرام جو اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا، اس نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ وہ پھر سے ایک جھٹکے سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اوہ آئی سی، اب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو تمہارا انداز ہے یہ کیوں بدلا ہوا ہے۔ وہ فاریہ شاہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی اور ہمیشہ حق کے لیے بولتی ہے، اسے بیچاری سدرا پر اتنا ترس کیوں آتا ہے؟ اب مجھے پتہ چلا۔ بہرام نے اپنی بات کو زور سے کہا، جیسے وہ چبا چبا کر ہر لفظ پر زور دے رہا ہو۔ اس کی بات سن کر فاریہ فوراً سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانا پسند کریں گے؟ فاریہ اسے غیر یقینی نظروں سے گھور رہی تھی، جب اگلے ہی پل بہرام نے فوراً اسے دیوار کے ساتھ لگایا، پھر اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد کر کے اپنا چہرہ اس کے قریب لانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر فاریہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہرے سانس لینے لگی۔ بہرام شاہ کو یہ اچھا لگ رہا تھا کہ فاریہ شاہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی اور صرف اپنی منمانی کرتی ہے، یوں بہرام شاہ کے اس کے قریب جانے پر ایسا رد عمل دے رہی تھی اور کمزور پڑ رہی تھی۔ اگلے ہی پل بہرام فوراً ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم تو جیلس ہوتی ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا جب میں تمہاری بجائے سدرا کو کافی کا کہتا ہوں، تبھی تو تم میرے پاس آئی ہو۔ بہرام شاہ نے اونچی آواز میں شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر جیسے فاریہ کا پول کھول دیا۔ اس کی یہ بات سن کر فاریہ نہ سمجھی کے عالم میں اس سے دیکھنے لگی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام شاہ اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے۔ تبھی جانے سے پہلے وہ مڑی اور ارادہ کر لیا کہ وہ بہرام شاہ کو اس بات کا جواب ضرور دے گی۔ مسٹر شاہ یہ بول کر وہ پھر سے مڑی، جبکہ بہرام شاہ اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کو رکتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ فاریہ شاہ جو مڑ کر اس کے پاس آ رہی تھی فوراً سے بولی، پتہ ہے کیا، آپ کی اس چیپ سوچ کی وجہ سے ہی میں آپ سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ پتہ ہے میری سوچ کیا ہے؟ میری سوچ یہی ہے کہ چاہے جتنا بھی اچھا باپ کا بزنس ہو، لیکن ایک لڑکے یا لڑکی کو پڑھائی ضرور کرنی چاہیے، یونیورسٹی میں ضرور جانا چاہیے، سوشل ضرور ہونا چاہیے، اور آج مجھے اپنی اس سوچ پر فخر ہے۔ کاش آپ نے بھی تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا، باہر جا کر تھوڑا سا فرینڈ اور سوشل سرکل انجوائے کیا ہوتا، تو آپ کی یہ سوچ نہ ہوتی۔ شاید آپ بھی میرے باقی فرینڈز کی طرح اچھا سوچتے، اور پھر شاید میری بھی آپ سے بنتی، لیکن اب تو آپ اور میرے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تبھی تو میں مر کر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ وہ یہ کہتے ہوئے ایک ادا سے واپس مڑی، جس وجہ سے اس کے بال اس کے مڑنے کے باعث دوبارہ سے اس کے آگے آ گئے تھے، اور پھر وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ اگلے ہی پل بہرام شاہ اس کی بات سن کر غصے سے چیخنے لگا تھا، اور سامنے موجود دروازہ جو کھلا تھا، پوری قوت کے ساتھ بہرام شاہ نے وہ دروازہ بند کیا۔ یہ لڑکی میرے حواسوں پر چھا رہی ہے، اس کو تو آسمان سے زمین تک لانا ہی ہوگا، اس کے پر ایسے کاٹوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی کہ کس سے پالا پڑا تھا۔ مجھے ان پڑھ کہا، میری زندگی پر اس نے سوال اٹھایا ہے نا، اب جب میری زندگی اس کے ساتھ جڑے گی پھر اس سے پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیسے یہ مجھ سے شادی نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتے ساتھ جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ سدرا بہروز شاہ کی منہ بولی بہن کی بیٹی تھی۔ جب بہروز شاہ کے ہاں بہرام شاہ کی ولادت ہوئی تو ان کی منہ بولی بہن رضیہ، جو کہ اپنا سارا کچھ حویلی کو وقف کر چکی تھی، وہ بھی سدرا سے امید سے ہو گئی تھی۔ سدرا جیسے جیسے جوان ہوتی گئی ویسے ویسے بہرام شاہ کو ہی اپنے جیون ساتھی کے طور پر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو خواب تھے وہ کوئی بھی توڑ نہ سکا تھا، یہاں تک کہ سدرا کی اپنی ماں بھی یہ کام نہ کر سکی۔ پھر ایک روز اچانک سے رضیہ بیگم کو دل کا دورہ پڑا، اور یوں وہ سدرا کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تبھی بہروز شاہ نے اپنے بیٹے بہرام شاہ سے یہی کہا کہ سدرا تمہاری دوست ہے، تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ یوں بہرام شاہ نے اپنی جوانی میں ہی سدرا سے وعدہ کیا کہ میں تم سے پرومس کرتا ہوں، تم ہی میری فرینڈ رہو گی۔ بہرام شاہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر وہ سدرا کو اپنی بہو بنا لیتے، لیکن جب عابدہ بیگم نے بہروز شاہ کی یہ خواہش سنی تو فوراً انہیں منع کر دیا، اور کہا یہ بھول گئے ہیں کہ آگے جا کر آپ کو کس کا سہارا ہوگا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو آپ بھول گئے ہیں جو ناراض ہو کر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ بہروز شاہ نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو انہیں اب اپنے چھوٹے بھائی ندیم شاہ یاد آنے لگے، جس نے باہر جا کر ایک گوری لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اس سے ان کی چھوٹی سی خوبصورت سی بیٹی فاریہ شاہ ہوئی تھی۔ لیکن فاریہ شاہ کی قسمت یہ تھی کہ پیدا ہوتے وقت اس کی ماں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ندیم شاہ نے اپنی بیٹی کی خود ہی پرورش کی، لیکن UK کے ہو کر بھی وہ اپنی بیٹی کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی فاریہ شاہ بس اپنی ماں کے رشتہ داروں کے ہاں ہی رہتی تھی، اور ان سے ہی سارے طور طریقے سیکھتی تھی۔ ندیم شاہ نے جب یہ سب دیکھا تو فوراً ہی اپنے بھائی بہروز شاہ سے رابطہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دیتا ہوں۔ بہروز شاہ کو اور کیا چاہیے تھا، لیکن جب بھی وہ سدرا کو یوں اس حویلی میں گھومتے پھرتے دیکھتے تو انہیں احساس ہوتا تھا کہ سدرا نے بہرام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پر پھر عابدہ بیگم نے بہروز شاہ کے کان بھرے اور یہی کہا کہ اس حویلی کا ایک بڑا حصہ ندیم شاہ نے اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے، اور یوں اگر بہرام اور فاریہ کی شادی ہو جائے گی تو حویلی بٹنے سے بچ جائے گی۔ اور یوں بہروز نے بھی سدرا کے جذباتوں کے آگے اس حویلی کو زیادہ فوقیت دی۔ جب سے سدرا کو پتہ چلا تھا کہ فاریہ شاہ واپس پاکستان آ گئی ہے، اور تو اور اس کی منگنی کچھ عرصہ پہلے ہی بہروز شاہ سے ہوئی ہے، اس وقت سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو بہرام کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، ہر بات مانتی تھی۔ بہرام کو تو اسی کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، اور سدرا ہمیشہ اس کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ اب وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھتی تھی۔ اس روز جب بہرام فریش ہو کر باہر نکلا تو فوراً اسے سدرا کا خیال آیا۔
اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے پتا تو ہے کہ میں اسی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، اسی کے ہاتھ کی کافی پیتا ہوں، لیکن اتنے دنوں سے وہ کس سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عابدہ بیگم جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً ٹی وی بند کر کے ایک ادا سے کہنے لگی، بیٹا وہ جو تمہاری منہ بولی پھپھو تھی وہ کبھی سگی پھپھو تو بن نہیں سکتی تھی۔ پیچھے سے وہ گاؤں کی تھی اور گاؤں کے لوگوں کا تو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، ذرا سی بات ان کے خلاف ہو جائے تو منہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سدرا بھی تو پیچھے سے گاؤں کی ہی ہے، اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں۔ سوچتی ہوگی کہ قسمت نے اگر اتنی شاندار حویلی میں رکھا بھی تو اسے وہ مقام نہ مل سکا۔ اپنی موم کی یہ بات سن کر بہرام شاہ نے آنکھیں پھیری اور اپنی موم کو دیکھنے لگا۔ موم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا سدرا میں کسی چیز کی کمی ہے یا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی؟ اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا کھانا پینا تو ہوتا ہے، وہ جو بھی ڈیمانڈ کرتی ہے میں فوراً اس کی پوری کرتا ہوں، آپ رہنے دیں، میں خود اس کے پاس جاتا ہوں۔ بہرام نے فوراً ہی سدرا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاپرواہی سے سدرا کے کمرے کا دروازہ کھولنے والا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں سدرا کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ سدرا روتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بہرام نے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے بہرام کی ہی تصویر پڑی تھی۔ سدرا نے دائیں ہاتھ سے اس تصویر پر ہاتھ پھیر کر سسکیوں کے ساتھ کہا، بہرام تم نے اچھا نہیں کیا، میرے عشق کو تم نے رلا کر رکھ دیا، تم کیسے مجھے بھول گئے؟ اتنے سالوں سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہو، میرے علاوہ تو تمہیں کسی کے ہاتھ کا کھانا ہی نہیں پسند، یہاں تک کہ اپنی ماں کا بھی نہیں۔ میرے ہاتھ کی کافی تمہیں کون لا کر دے گا؟ پتہ ہے تمہیں جب فاریہ کے ساتھ دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ سا جاتا ہے، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کسی عاشق کی طرح بہرام کی تصویر کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر اپنے دل کی باتیں بیان کر رہی تھی۔ جب بہرام نے یہ سنا تو وہ کرنٹ کھا کر رہ گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنا سر تھام کر وہ واپس آ گیا۔ جیسے ہی نیچے آیا تو عابدہ بیگم جان گئی تھی کہ یقیناً بہرام کو سچائی پتہ چل گئی ہے۔ عابدہ بیگم نے فوراً ہی بہرام کو مخاطب کیا، ارے بہرام کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے سدرا سے کوئی بات کی ہے یا سدرا نے تم سے کچھ کہا ہے جو اس طرح گردن جھکائے واپس آئے ہو؟ بہرام نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ سیدھا بہروز یعنی اپنے باپ کے پاس چلا گیا جو کہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ فوراً جا کر بولا، ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بہروز نے جیسے ہی بہرام کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی سمٹ کر بیٹھ گئے اور اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بہرام سنجیدگی سے بیٹھ کر بولا، ڈیڈ آپ نے میری منگنی فاریہ سے کیوں کی جبکہ آپ کو پتا تھا کہ سدرا مجھے پسند کرتی ہے اور میں بھی اسی میں دلچسپی رکھتا ہوں، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ فاریہ مجھ سے بہت مختلف ہے اور سدرا بالکل میری ڈیمانڈ کے مطابق ہے۔ بہروز نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو بولے، بیٹا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، تمہاری پھپھو تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، رہی بات سدرا کی، اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے، اور تمہارے چچا جو UK میں ہیں 10 سال سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ویزے کے مسئلے کی وجہ سے ہم دونوں بھائی آپس میں مل نہیں سکے، تو اسی وجہ سے آخری سیڑھی یہی تھی جس کے ذریعے ہمارا رشتہ مضبوط ہو سکتا تھا۔ یوں تمہاری اور فاریہ کی منگنی کر دی گئی۔ بہروز نے اپنے بیٹے کو فوراً سے سمجھایا۔ بہرام سر تھام کے رہ گیا، فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ فاریہ میری ٹائپ کی لڑکی بالکل نہیں ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ مر کر بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے ان پڑھ کہا اور مجھے تانا دیا کہ میں پڑھائی نہیں کر سکا۔ میری سوچ اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں کی کبھی نہیں بنے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گی؟ جب بہروز نے یہ سنا تو آنکھیں سکیڑ کر اس سے پوچھنے لگے، کیا واقعی فاریہ نے تم سے یہ کہا؟ بہرام کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جب بہرام نے اپنے ڈیڈ کو یقین دلایا تو بہروز نے اس کے قریب ہو کر کہا، بیٹا تم ایک امیر بزنس مین کے بیٹے ہو اور اس کا تم پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس معاملے کا ذکر کسی سے بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی ندیم سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور فاریہ کو سمجھائے گا۔ بہرام نے جلدی سے اپنے باپ سے کہا، ڈیڈ اگر میری شادی اپنے فاریہ سے ہی کرنی ہے تو پھر اسی مہینے کر دیں، بس بہت ہو گیا، میں رسک نہیں لے سکتا۔ ڈیڈ پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ فاریہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، سدرا سے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتے
اور نہ ہی یہ موم چاہتی ہیں۔ تو پھر اگر فاریہ نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تو میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اس لیے فاریہ سے میری اسی مہینے کے اندر شادی نہ ہوئی تو میں اپنی مرضی کی اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی نیچے بھاگتا ہوا آیا۔ آفتہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اتنے غصے میں دیکھ کر فکر مندی سے کہا، بہرام میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن بہرام شاہ نے انہیں جواب دینے کی زحمت نہ کی اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہرام شاہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر اس کے قدم نہیں ٹک رہے۔ دوسری طرف بہروز شاہ نے اپنے بھائی ندیم سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے بہرام مجھے پیارا ہے ویسے ہی فاریہ بھی عزیز ہے، کبھی فرق نہیں کیا۔ وہ بچی جذباتی ہے اور میں نے بہت سمجھایا تھا، یہاں تک کہ بہرام بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ فاریہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بچی ہے، وقت کے ساتھ سدھر جائے گی۔ آخر کار بہرام نے میری بات مان لی، مگر آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو جو کہا وہ بہت غلط تھا۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے کہ میرے بیٹے کو ان پڑھ کہنے کا کوئی تک نہیں تھا۔ پڑھائی نہ کرنا اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ میری چوائس تھی، کیونکہ میں نے اسے بزنس کی طرف لگا دیا۔ ندیم صاحب نے جیسے ہی بھائی کی بات سنی ان کے دل میں شرمندگی کے جذبات اٹھنے لگے۔ انہیں اپنی بیٹی فاریہ سے یہ امید نہیں تھی۔ گہری سانس لے کر انہوں نے بہروز شاہ سے کہا، بھائی آپ جو چاہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ جیسے ہی بہروز شاہ نے اگلی بات کی ندیم شاہ نے سکون کا سانس لیا اور بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں نکاح کروا لیں، چاہے اسی ہفتے میں ہی ہو جائے، میں فاریہ کو بھی سمجھا دوں گا۔ ادھر بہروز شاہ نے فون رکھ دیا اور سکون کا سانس لیا کہ اب ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فاریہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی پاپ کارن کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فلم دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا اور اس نے اپنے ڈیڈ کی کال دیکھ کر فوراً مووی بند کی اور چہک کر بات کرنے لگی، بابا آپ کو پتا ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، کچھ کریں نا، جلدی سے ویزا لگوائیں تاکہ آپ یہاں آ جائیں، آپ کے بغیر مجھے یہاں مزہ نہیں آتا، عجیب لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ فاریہ نے جیسے ہی شکوہ کیا اگلی بات سن کر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن وہیں رک گئے جب ندیم شاہ نے سخت لہجے میں کہا، فاریہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میری عزت کا مان نہیں رکھو گی، تم نے اپنے منگیتر سے بدتمیزی کی اور یہ تک کہہ دیا کہ مر کر بھی اس سے شادی نہیں کرو گی، مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ ندیم شاہ اپنی بیٹی فاریہ سے خفگی سے بول رہے تھے، اپنے بڑے بھائی سے نہ جانے کیا کچھ سن رہا ہوں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، میں نے تمہیں بہت ڈھیل دے دی اور تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، فاریہ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ یہ سن کر فاریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اسپیکر بند کیا اور موبائل کان سے لگا کر بولی، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا مت کہیں، مجھے غلط مت سمجھیں، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، بس ایسی باتیں مت کریں۔ رہی بات بہرام کی تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا میرا اپنا سرکل ہے، اپنے دوست ہیں، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ندیم شاہ نے غصے سے کہا، بیٹا شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے، تمہاری سوچ بھی بدل جائے گی، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی مہینے تمہارا بہرام سے نکاح ہوگا، رخصتی کا معاملہ تو میرے بڑے بھائی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، فاریہ اب میں تمہارے منہ سے کوئی اور بات نہیں سننا چاہتا، اگر تمہیں میری عزت کا خیال ہے تو تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہی ہے کہ جلد از جلد تمہارا بہرام سے نکاح ہو جائے۔ ندیم شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو فاریہ بے بسی سے بولی، بابا آپ جانتے ہیں نا کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میری کلاس کا مانیٹر ہے، میری ٹکر کا ہے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ ذہین ہے۔ ایک لڑکے میں ذہانت دیکھنی چاہیے، نہ کہ اس کے باپ کا کاروبار کہ وہ اسے بڑھا سکے۔ فاریہ نے آخر میں گہری سانس لے کر کہہ دیا، میں بہرام سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بات پر ندیم شاہ نے غصے سے اپنا آخری فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے فاریہ، اگر تمہیں اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، پھر میں یہ سوال بھی نہیں کروں گا کہ کبھی میری بیٹی تھی بھی یا نہیں، بلکہ صرف یہی نہیں، تمہیں اپنی وراثت سے بھی نکال دیا جائے گا۔ بات کو اچھی طرح سے سوچ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو، اور خبردار اگر بہرام کو ذرا بھی پتہ چلا کہ تم ولید کو پسند کرتی ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ولید کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ یہ کہتے ہوئے ندیم شاہ نے غصے سے فون بند کر دیا۔
فاریہ نے غصے میں اپنا موبائل بیڈ پر پٹخ دیا اور خود کلامی کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بابا ان سب کی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ ان پڑھ لوگ میرے بابا کو اپنی باتوں میں الجھا لیں گے۔ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ غصے سے اپنی انگلیاں اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ اب آگے کیا کرے۔ ولید کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی جا کر اس نے ولید سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ بہرام کے دل میں اس کے لیے کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ادھر بہرام بھی اب مطمئن تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فاریہ کو اس کی غلطی کا احساس دلائے گا۔ وہ فاریہ کو اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے دکھا سکے کہ بہرام شاہ کون ہے اور اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بہرام نے فیصلہ کیا کہ وہ فاریہ کو تھوڑا وقت دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل فاریہ اس کے پاس آنے ہی والی ہے۔ اسی سوچ میں بہرام اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ماں کی کال آئی۔ ارے موم، ابھی تو میری اہم میٹنگ ہے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے لینے نہیں جا رہا ابھی۔ دوسری طرف سے ان کی موم نے کانٹے سے پاستے کا نوالا لیتے ہوئے کہا، بیٹا اب تمہیں اس کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ نکاح کے بعد یہ ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہی تمہیں یہ سب پتہ چل جائے، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی جا کر دیکھو آخر فاریہ کر کیا رہی ہے اور وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سمجھا کرو، جاؤ اور اسے یونیورسٹی سے لے آؤ۔ ڈرائیور سے چابی لے لینا اور ٹائمنگ بھی پوچھ لینا۔ بہرام جو کہ آرام سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا، موم نے کیوں مجھے اس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ جلدی سے اپنی میٹنگ شفٹ کر کے وہ فوراً آفس سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی پہنچا۔ پہلی بار وہ یونیورسٹی آیا تھا اور وہاں کا ماحول اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ فاریہ کے 3rd سیمسٹر میں ہونے کا اسے علم تھا۔ اس نے مختلف لوگوں سے پوچھا اور بالآخر اس بلڈنگ تک پہنچ گیا جہاں وہ تھی۔ اسی پل اس کی نظر فاریہ پر پڑی۔ فاریہ ولید کے ساتھ ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ ولید نے شاید کوئی مزاحیہ بات کی تھی جس پر فاریہ نے اس کے ہاتھ پر تالی دی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے اور آس پاس کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک بہرام شاہ کی غصے بھری آواز گونجی، فاریہ! اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ ہر کوئی اسے دیکھنے لگا۔ فاریہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بہرام اسے ڈھونڈتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچ جائے گا۔ ولید نے اجنبی شخص کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے فاریہ سے پوچھا، یہ کون ہے اور تمہیں اس طرح کیوں بلا رہا ہے؟ پھر ولید نے فاریہ کو کندھے سے تھام کر پیچھے کیا اور بہرام کے سامنے آ گیا۔ تمہیں کیا کام ہے؟ لڑکی کو یوں سب کے سامنے کیوں آواز دے رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تم ہوتے کون ہو؟ بہرام غصے سے بولا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ فاریہ سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں اور کیا لگتا ہوں اس کا۔ فاریہ اپنے عاشق کو بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کون ہوں۔ بہرام نے طنزی انداز میں فاریہ کا مذاق اڑایا، جس پر فاریہ نے تحمل سے انگلی اٹھا کر کہا، اپنی حد میں رہیں، شاید یہاں کوئی آپ کا ملازم نہیں کہ آپ اس طرح حق جتا کر بات کریں۔ فاریہ کی بات سن کر بہرام غصے میں اس کے قریب آیا اور اس کا بازو دبوچ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پیچھے سے ولید آواز دے رہا تھا، تم اسے اس طرح نہیں لے جا سکتے، رکو میں گارڈ سے تمہاری شکایت کرتا ہوں، تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ بہرام نے اس کی بات سنی اور رکا، پھر فاریہ کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، اپنے عاشق کو سمجھا دو، اگر اس نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو سبق اسے ہی ملے گا، ایسی مار کھائے گا کہ اپنے پیروں پر واپس نہیں جا پائے گا۔ فاریہ نے ولید کو اشاروں سے منع کیا اور ولید اس کے اشارے سمجھ گیا۔ بہرام نے دوبارہ سختی سے فاریہ کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لا بٹھایا۔ بہرام نے حویلی پہنچنے پر بھی اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اندر لے کر جانا شروع کیا۔ فاریہ کو ایسا لگا جیسے اس کا بازو اس کے کندھے سے الگ ہو جائے گا۔ اندر بہرام کے والد اپنی نشست پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ فاریہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بدتمیز انسان، جنگلی انسان، چھوڑو مجھے۔ یہ سن کر انہوں نے اخبار کو لپیٹ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے بہرام کو فاریہ کے ساتھ اس حالت میں آتے دیکھا تو غصے سے بولے، بہرام یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح کیوں لے کر آ رہے ہو فاریہ کو؟ چھوڑو اسے۔ بہرام نے فاریہ کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا اور وہ لڑکھڑا سی گئی۔ بہروز شاہ نے غصے میں بہرام سے کہا، بدتمیز انسان، کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے؟ تمہیں کوئی تربیت نہیں دی میں نے؟ بہرام نے خود کو سنبھالتے ہوئے لمبا سانس خارج کیا اور اپنی آواز میں دبے غصے کے ساتھ کہا، ڈیڈ آپ کو پتہ بھی ہے میں نے اسے کس کے ساتھ دیکھا ہے؟ دوسری طرف فاریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد سے بازو تھامے ہوئے تھی جہاں سے بہرام نے اسے پکڑا تھا۔
اس کے ڈیڈ نے فوراً سوال کیا، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے اس نے؟ بہرام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے اسے اس کے عاشق کے ساتھ ہنسی خوشی بات کرتے دیکھا، اسی لیے یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بہروز شاہ نے فاریہ کی طرف دیکھا، جو خوف اور درد سے بھرپور نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ فاریہ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے جلدی سے فون نکالا اور اپنے بھائی ندیم شاہ کو کال ملائی۔ تمہاری بیٹی نے ہماری عزت کی لاج نہیں رکھی، میرے بیٹے نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ دیکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا عاشق ہے، اب تم خود ہی اسے سمجھا دو۔ میں تمہارے سامنے تمہاری بیٹی فاریہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ میرے بیٹے سے شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں؟ اگر راضی ہے تو آج ہی ان کا نکاح کراؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ندیم نے یہ سنا تو اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ لرزتے ہوئے اپنی بیٹی سے پوچھا، میری بیٹی ایسا مت کرو، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ سب کو بتا دو کہ تم راضی ہو۔ راضی ہو نا؟ بتاؤ سب کو۔ فاریہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، نہ جانے وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ روتے ہوئے اس نے لمبی سانس لے کر کہا، ہاں میں راضی ہوں، میں بہرام شاہ سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ نہ جانے یہ الفاظ اس کے منہ سے کیسے نکلے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرام شاہ کو ایسا لگا جیسے اس کی جیت ہو گئی ہو۔ ندیم نے جلدی سے کال کاٹی اور پھر بہروز شاہ نے بہرام کے پاس جا کر اس کا کندھا تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ لیا نا، اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نکاح خواں کو بلاتا ہوں۔ عابدہ بیگم کو حکم دیا، فاریہ کو تیار کرو۔ عابدہ بیگم جو کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی، انہوں نے یہ سب سنا تو فاریہ کی طرف چلی گئیں، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی سدرا نے جب یہ سنا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسکیاں لیتے ہوئے دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عابدہ بیگم نے فاریہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر قدم رکھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ فاریہ جو اپنی ہر چیز سلیقے سے رکھتی تھی، اس کے کمرے کی یہ حالت دیکھ کر عابدہ بیگم کو افسوس ہوا۔ فاریہ تکیے میں اپنا منہ چھپائے رو رہی تھی۔ عابدہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا یہ تمہارا نکاح کا جوڑا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فاریہ اٹھ کر جلدی سے عابدہ بیگم کے گلے لگ گئی اور بہت زیادہ روئی۔ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولی، تائی جان آپ ہی بتائیں میں یہ سب کیسے کروں؟ کیوں نہیں سمجھاتی بہرام کو؟ ہاں یہ سچ ہے کہ میں ولید سے محبت کرتی ہوں، میں ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر عابدہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور سختی سے کہا، پاگل لڑکی، یہ بات کر بھی کس سے رہی ہو؟ اس سے جس کے بیٹے سے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ ایسی باتیں زبان پر مت لانا، یہ تمہاری نادانیاں ہیں، یہ پیار نہیں ہے بلکہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تمہاری بے وقوفی سمجھ کر ہی تمہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری جگہ سدرا یا میری کوئی بیٹی ہوتی تو تمہارے تایا جان اس کی زبان کھینچ لیتے۔ تمہیں یہ آزادی اس لیے مل رہی ہے کیونکہ تم بنا ماں کی بچی ہو، تمہاری تربیت ایک باپ نے کی ہے۔ لیکن جب تمہارا نکاح ہو جائے گا، اگر بہرام کے سامنے تم نے ایک لفظ بھی ایسا کہا تو وہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرے، پھر تمہاری طرفداری کون کرے گا، تمہاری جان کون بچائے گا؟ عابدہ بیگم اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بار بار اسے سمجھا رہی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو بھرا، پیار سے کہنے لگی، میں نے تو بہرام اور تمہارے بچپن سے یہی خواب دیکھے تھے کہ بس تمہیں ہی اپنی بہو کے طور پر دیکھوں، ورنہ پتہ تو ہے سدرا کا، جو آئے روز میرے بیچارے بہرام کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے بہرام کو اپنے عشق میں پھنسا لے، پر مجال ہے جو اس نے کبھی اظہار کیا ہو۔ وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ میں اور تمہارے تایا یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہماری بہو بنے۔ اگر ہم ذرا سا بھی اقرار کرتے تو وہ تو اس کے عشق میں ڈوب جاتا۔ وہ تو 2 ٹکے کی لڑکی ہے، کبھی بھی میں اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اس کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ تم تو ہماری راج کماری ہو، اس حویلی میں راج کرو گی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عابدہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا۔ جانتی تھی کہ تھوڑی سی خوشامد کریں گی تو فاریہ جیسی معصوم سی لڑکی ان کی باتوں میں آ جائے گی۔ ان کا یہ حربہ کام آ گیا تھا۔ فاریہ نے اپنے آنسو صاف کیے، نکاح کا جوڑا لے کر واش روم چلی گئی۔ عابدہ بیگم نے گہری سانس خارج کی، جبکہ ان دونوں کی یہ باتیں سدرا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن چکی تھی۔ سدرا کو پہلی دفعہ ایسا لگا تھا جیسے آج وہ سچ میں ایک کام والی ہی ہے۔
اتنے سال اس نے حویلی کو دیے تھے، اس کی ماں نے اس حویلی میں کام کرتے کرتے اپنے پاؤں گھسا دیے تھے، لیکن کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ فوراً سے اپنے روم میں آئی۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر بہرام میرا نہیں ہوا تو پھر مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں سے میں بہرام کو کسی اور کا ہوتے ہوئے بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنی زندگی میں بہرام کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی۔ اسے تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک کام والی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول چکی تھی۔ اس نے ایک شیشی نکالی، دل میں یہ سوچ کر کہ یہ دنیا اسے چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے دوا کی ساری شیشی ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں اتار لی۔ اگلے ہی پل اسے ایسا لگا جیسے اس کا گلا گھٹ رہا ہو اور اس کا وجود بے جان ہو گیا ہو۔ دوسری طرف فاریہ اس گلابی رنگ کے ڈریس میں کمال کی لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نکھرا نکھرا سا تھا، جو کہ بغیر کسی میک اپ کے تھا، بس اس نے صرف وہ لباس ہی تبدیل کیا تھا۔ وہ نیچے گئی تو بہرام شاہ بھی اسی لباس میں تھا جو کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس پہن کر گیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد بہروز شاہ نے ان دونوں کو گلے لگایا۔ فاریہ جو کافی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھی، جھجکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ جب اس کی نظر سدرا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سارے گھر والے اس کی چیخ سن کر دوڑتے ہوئے اوپر آ گئے۔ سدرا کو یوں بے ہوش دیکھ کر بہرام کو ایسا لگا جیسے اس کی روح سناٹے میں آ گئی ہو۔ اس کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپانے لگا۔ سدرا، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو سدرا، تم ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ تم نے کیا کیا پاگل لڑکی؟ اس طرح وہ اس کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے جلدی سے نیچے لے گیا، جبکہ فاریہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، جبکہ عابدہ بیگم اپنے منہ ہی منہ میں بول رہی تھی، اس ڈرامے باز لڑکی کے ڈرامے تو مجھے پتا تھے کہ یہ ایسا ہی کچھ کرے گی، پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی، کاش کہ وہ مر جائے۔ ان کی باتیں سن کر فاریہ کا چہرہ ماند پڑ گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور اس سے بہت دکھ محسوس ہوا۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ عابدہ بیگم کی باتوں میں نہ آتی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے سدرا کا معائنہ کیا۔ پتہ چلا کہ سدرا نے بخار کی گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھیں۔ اب سدرا بالکل ٹھیک تھی۔ اس سے پہلے کہ بہرام کچھ کہتا، بہروز شاہ نے سب کو واپس بھیج دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ وہ سدرا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ سدرا کے کمرے سے باہر چلے گئے، سوائے بہروز شاہ کے۔ انہوں نے سدرا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو۔ کبھی کسی نے تمہیں یہ امید دلائی کہ ہم تمہاری شادی بہرام سے کریں گے؟ اس بات کا جواب دو سدرا، ہاں یا نہ میں۔ سدرا نے یہ بات سن کر اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ بہروز شاہ فوراً بولے، پھر کیوں تم نے یہ حرکت کی سدرا؟ اگر میں نے تمہاری شادی بہرام سے نہیں کروائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں کم اہمیت دیتا ہوں یا تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم میری منہ بولی بہن کی بیٹی نہیں بلکہ تم میری اپنی بیٹی ہو۔ اگر میری اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی تمہاری طرح سمجھدار ہوتی۔ بتاؤ پھر میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے بہرام سے کیسے کر سکتا ہوں؟ سدرا نے مسکرا کر بہروز شاہ کو دیکھا اور جلدی سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی۔ بہروز شاہ نے سدرا کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر انہوں نے کہا، پتہ ہے سدرا، میں اپنا داماد خود چنوں گا، ایسا داماد چنوں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ بہروز شاہ کی بات سن کر سدرا مسکرا دی۔ بہروز شاہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ سدرا دوبارہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ خود کو بے وقوف سمجھنے لگی کہ کتنی بے وقوف تھی جو بہرام کی محبت میں جان دینے کو تیار تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ یہ اس کی غلطی تھی۔ اب اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی بیٹی ہے، جبکہ فاریہ اس حویلی کی صرف بہو ہے۔ نکاح کے بعد بہرام پرسکون ہو چکا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فاریہ کو یونیورسٹی لے کر جائے اور واپس لے کر آئے۔ اس روز فاریہ کی پارٹی تھی تو اس نے دوبارہ سے بولڈ ڈریسنگ کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ بہرام اسے اس حالت میں یونیورسٹی ڈراپ کرنے نہیں جائے گا۔ اس نے گھر والوں کو یہی بتایا کہ آج مجھے یونیورسٹی آف ہے اور میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ بہرام شاہ کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ چلا گیا، فاریہ نے اپنی مرضی کا ڈریس پہن کر خوب میک اپ کیا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی۔ شام کو آرام سے پارٹی کر کے واپس حویلی آ رہی تھی۔ اسے یہ بھی سکون تھا کہ بہرام آفس میں ہوگا۔ عابدہ بیگم اور بہروز شاہ ویسے بھی کسی فیملی کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے۔
سدرا تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے جب اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو اپنے سامنے بہرام شاہ کو صوفے پر برجمان دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ بہرام اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ فوراً اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ فاریہ کو ایسا لگا جیسے آج بہرام اس کی جان ہی لے لے گا۔ جب اس نے بہرام کو کمرے کی کنڈی لگاتے دیکھا تو اس کی روح سناٹے میں آ گئی۔ گھبراتے ہوئے بولی، مسٹر شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا کہ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ فاریہ کی آواز سن کر بہرام فوراً بولا، میں صرف نکاح کو مانتا ہوں، رخصتی پر کوئی بلیو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فاریہ کے قریب بڑھنے لگا، جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح بغیر کسی اجازت کے اس کے قریب آ جائے گا۔ فاریہ دیوار کے ساتھ جاتے جاتے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب اگلے ہی پل بہرام اس کے بے حد قریب آ گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ جو کہ فی الحال میک اپ سے مزین تھا، اس کو دیکھ کر بہرام ایک پل کو بہک گیا۔ بہکتے ہوئے وہ فاریہ پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ اس سے الگ ہوا۔ فاریہ کو ایسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہی، وہ بہرام کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل بہرام پھر سے اس پر جھک گیا، جیسے کتنے دنوں کی تشنگی تھی جو بہرام آج پوری کر رہا تھا۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ فاریہ کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بہرام پھر سے اس سے الگ ہوا اور دو ٹوک لہجے میں گہری سانس لے کر بولا، آج کے بعد تم اس طرح دکھائی دو گی جیسے ہمارے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، نہیں تو پھر ایسی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہہ کر جلدی سے دروازہ کھول کر واپس چلا گیا۔ بہرام کو اس حالت میں باہر نکلتے عابدہ بیگم اور بہروز شاہ بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ دونوں شرمندگی سے سر جھکا چکے تھے کہ ان کا بیٹا نہ جانے اس حالت میں کیوں نکل رہا ہے۔ بہروز شاہ نے فیصلہ کر لیا کہ فاریہ کی رخصتی کر دینی چاہیے، ویسے بھی چھوٹی سی رسم ہوگی اور ولیمہ بعد میں رکھ لیں گے۔ جو ان دونوں نے دیکھا تھا اس کے بعد عابدہ بیگم کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یوں کچھ عرصے بعد ہی ان دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ فاریہ تو بس ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اپنے باپ کی وجہ سے وہ بہت کڑوے گھونٹ پی رہی تھی۔ رخصتی ہو کر وہ اپنے کمرے سے بہرام شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں ایک دن وہ بہرام شاہ کے کمرے میں دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوگی۔ آئینے کے سامنے وہ اپنے حسن کو دیکھ رہی تھی جب اگلے ہی پل دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا اور وہ سمٹ کر رہ گئی۔ بہرام جو اب دروازہ بند کر چکا تھا دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود مختار لڑکی کبھی بات کا آغاز نہیں کرے گی۔ تب بہرام ہلکا سا طنزیہ لہجے میں بول اٹھا، کہاں گئی وہ لڑکی جو کبھی کہتی تھی کہ مر کر بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی؟ ارے وہ لڑکی تو میرے سامنے میری ہی بیوی بن کر بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر بہرام شاہ نے ایک کہکہا لگایا۔ پورا کمرہ اس کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ پھر اس نے ہیرے کا وہ نازک سا ہار نکالا اور جلدی سے فاریہ کی گردن میں پہنایا۔ اس کی سراہی دار گردن کو دیکھ کر بہرام اپنا حق لیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ یوں فاریہ کے قریب جھک گیا تھا۔ فاریہ چاہتی تو وہ اس سے الگ ہو سکتی تھی، لیکن اگر الگ ہو جاتی تو بہرام نے اسے سب کے سامنے نافرمان بیوی بنا دینا تھا۔ اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آ رہی تھی اور یوں وہ اپنا آپ بہرام کو سونپ چکی تھی۔ اگلے روز بہرام شاہ کی زندگی کا سب سے پرسکون دن تھا۔ اس کی نظر اپنے دائیں جانب سوئی فاریہ پر گئی تو پچھلی حسین رات یاد آ گئی۔ اس کے چہرے میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ فاریہ آرام سے اس کا حق لینے دے گی، پر اب فاریہ کا یہ رویہ دیکھ کر اس کا دل نرم ہو چکا تھا۔ فاریہ کو ایسا ہی سوتا ہوا چھوڑ کر وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ فاریہ کی آنکھ تقریباً 1 بجے کھلی تھی۔ اس نے 2-3 ہفتے یونیورسٹی سے چھٹیاں لی تھیں اور پھر بہرام نے اسے خود کہا تھا کہ تم اپنی یونیورسٹی جوائن کر لو۔ بہرام اسے خود یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اس کا سیمسٹر اینڈ ہو گیا تھا جب ایک دن اچانک سے کچن میں کھانا بناتے ہوئے فاریہ کا سر چکرایا۔ تبھی عابدہ بیگم نے اسے سنبھالا۔ اس وقت بہرام آفس میں تھا۔ عابدہ بیگم نے جلدی سے اسے اسپتال لے جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا۔ ڈاکٹر نے انہیں جو خوشخبری سنائی تھی وہ خوشخبری سن کر شکر گزار ہو کر فاریہ کو واپس لے آئیں۔ پوری حویلی کو یہ خوشخبری سنا کر انہوں نے فاریہ کو اپنے گلے لگایا۔ جیسے ہی شام کو بہرام آفس سے واپس آیا تو عابدہ بیگم نے اسے یہ خوشخبری سنائی۔ بہرام اتنا خوش ہو گیا کہ اگلے ہی پل فاریہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ 3 ماہ بعد سدرا کا محسن سے نکاح ہونے والا تھا۔ محسن بہروز شاہ کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ سب اب نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ فاریہ نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ اس کا بھرا بھرا وجود اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔
بہرام نے جیسے ہی اسے خوبصورت جوڑے میں دیکھا تو خود پر قابو نہ پاتے ہوئے فاریہ کو اپنے حصار میں لیا۔ جب فاریہ تپ کر بولی، کتنی دفعہ کہا ہے ایسی کنڈیشن میں میرے قریب مت آیا کریں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ جب بہرام اس کے چہرے پر جھک کر خمار آلود نظروں سے دیکھ کر بولا، نہیں سنبھال سکتا خود کو، کتنی دفعہ کہا ہے ان 3 مہینوں میں کیسے خود کو قابو میں رکھا، تمہیں کیا پتا، پر آج تو میں تمہیں سرپرائز دینے والا ہوں۔ فاریہ نے جیسے ہی بہرام کی یہ بات سنی تو فوراً اسے تھوڑا سا الگ کر کے گھور کر کہنے لگی، آپ مجھے کون سا سرپرائز دے رہے ہیں مسٹر شاہ؟ آج تک کوئی سرپرائز تو دیا نہیں۔ جب بہرام نے فوراً ہی ایک سیاہ پٹی اس کی آنکھوں میں باندھی اور پھر اس کے گال پر لب رکھ کر فوراً اسے ہال میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی پٹی کھولی تو فاریہ اپنے سامنے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بابا! وہ ندیم شاہ کے گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے کے بعد جو بھی فرسٹریشن اس کے دل میں تھی وہ ساری اپنے ڈیڈ کے گلے لگ کر اس نے دور کر دی تھی۔ بہرام اسے اس کے ڈیڈ کے ساتھ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ ندیم شاہ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ اسی رات کو فاریہ بہرام کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام اتنا بدل جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام سو نہیں رہا بلکہ جاگ رہا ہے۔ تبھی فاریہ فوراً کان کے پاس جھکتے ہوئے بولی، آج کا یہ سرپرائز مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس کے لیے گفٹ تو بنتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً اس کے چہرے پر جھک گئی، پھر جھٹ سے اٹھ کر دور ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہرام اس حرکت پر اسے بالکل نہیں چھوڑے گا۔ یوں ان دونوں کی زندگی کا حسین طریقے سے آغاز ہو چکا تھا۔ فاریہ جو مر کر بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب بہرام شاہ کو اپنے شوہر کے روپ میں ہر طریقے سے قبول کر چکی تھی، اور تو اور ننھے مہمان کے آنے سے ان کی زندگی میں ایک نیا نکھار آ گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔